بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين 34 مزید تسلی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اور بے شک آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے. یہ ایک اور تسلی ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی تو ہوا تھا، آپ کے جو آپ سے پہلے آئے تھے، عیسیٰ کے ساتھ ہوا، موسیٰ کے ساتھ ہوا، یحییٰ کے ساتھ ہوا، فلان. اس سے ہوتا ہے کہ میں اکیلا مثلا اگرچہ پتہ ہے لیکن پھر بھی یہ جملہ اس وقت پر جب تکلیف میں ہو تسلی کا باعث ہوتا ہے، اور کہنے والا بھی اللہ ہو، پیغام بھی اللہ کی طرف سے آئے کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اور بے شک آپ سے پہلے بھی انبیاء کو، رسولوں کو جھٹلایا گیا، فصبروا تو انہوں نے صبر کیا. اب یہ تسلی بھی ہے اور صبر کی طرف مزید گائیڈنس. البتہ رسول اللہ صابر تھے. فصبروا علی ما کذبوا تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلائے جانے پر جو ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا. وَأُوذُوا اور انہیں اذیتیں دی گئی، انہیں بھی اذیتیں دی گئی. حتی اتاہم نصرنا یا تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. اللہ نے وہ مدد کیسے آئی؟ انبیاء کو نجات دی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو باقیوں پر عذاب کر دیا. یہ ہماری سنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے. کس کے لیے؟ رسول اللہ کی تسلی کے لیے، تاکہ اور تقویت کا احساس کرے. اور یہ بات اتنی کنفرم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. یہ لا مبدلہ یعنی بالکل کمپلیٹ نفی کی جا رہی ہے. کوئی ایسی چیز وجود ہی نہیں رکھتی کہ جو اللہ کی اس سنت کو، جس کے مطابق وہ اپنے انبیاء کی اور مومنوں کی مدد کرتا ہے، اس کو آ کے بدل دے اور مدد اللہ نہ کر سکے، کوئی روک دے اس میں. کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے کلمات کو بدل سکے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً اے رسول آپ کے پاس پیغمبروں کی خبر آ چکی ہے. اور یہ آپ کو تقویت کا باعث بنے اور آپ اسی طرح ڈٹے رہیں کہ آپ کوئی پہلے نہیں ہے، پہلے بھی یہ ہو چکا، اذیتیں دی جا چکی، جھٹلائے جا چکے، اور انہوں نے صبر کیا ان ساری اذیتوں کے مقابلے میں، اور اللہ کی سنت کے مطابق پھر اللہ کی مدد آئی. تو یہ خبر یقیناً آپ کے پاس آ چکی. 35 وَإِن كَانَ كَبُرَ اب جو رسول اللہ کی کیفیت تھی کہ جلدی جلدی سب ایمان لے آئیں. اب یہ آیت کے الفاظ آپ کو بتائیں گے کہ خداوند عالم کہہ رہے کہ یہ نہیں ہونے والا. یہ جو آپ کی تڑپ ہے کہ کیوں ایمان نہیں لا رہے، تو اس تڑپ میں آپ اپنے آپ کو نہ ہلاک کریں. اب الفاظ دیکھیے اور غور کیجیے. آیت نمبر 35 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اور اگر ان لوگوں کا رخ پھیرنا، بے رخی یعنی آپ جاتے ہیں ادھر منہ کر لیتے ہیں. یہ ادھر منہ کرنے سے مراد یعنی عملی طور پر آپ کی طرف نہیں آتے. اگر یہ آپ پر سخت گزر ہے، کبرا بڑا ہونا، اور یہاں مراد کیا بڑے ہونے سے؟ آپ پر گراں ہے. اگر آپ پر یہ گراں گزرتا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ تو اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ میں استطاعت ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ
تو پھر یعنی اللہ نے تو یہ قانون نہیں بنایا، تو آپ اگر اب آپ سے صبر ہی نہیں ہو رہا کہ یہ عجیب ہے، اس کو بہت باریکی سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے یہ تسلی دینے کے لیے، اس پریشانی کی حالت سے رسول اللہ کو نکالنے کے لیے کہ جس کے لیے اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ صبر ہی نہیں ہوتا اس سے، تو میں جہنم میں جاتا دیکھنے سے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بچائے، لہذا تم بھی اسی نگاہ سے دیکھو، یہ تعارف کروایا کہ اپنے مخلص کے خلاف نہیں چلو۔ لیکن اب رسول اللہ کو بھی اس کیفیت سے نکالنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے، تو اللہ فرما رہا ہے اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ پر گراں گزرتی ہے تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو کیا کریں، ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیہم بآیہ، تو پھر اگر آپ میں استطاعت ہے تو کوئی زمین میں سرنگ کھود لیں یا آسمان پر سیڑھی لگا کے کوئی چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی ایسا معجزہ لائیں ان کے لیے کہ یہ ایمان لیں، کر لیں آپ اگر کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے زبردستی بنایا ہی نہیں ہے کہ ایمان لانا کسی نے، زبردستی ایمان اب یہاں سمجھے انسانوں کا اختیار کیا ہے، وہی ہوگا جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس کے اور وہ کیا ہے، قلب سے خود قبول کر، نہ کہ چلو یہ ڈنڈا سر پر ہے اور وہ کر دو۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا اور وہ میثاق لینے کے لیے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کر دیا تھا، مانو نہیں تو گرا دیں گے۔ وہ حضرت موسیٰ کو مان لینے کے بعد جو خرابی کر رہے تھے اس کی سزا کے طور پہ تھا، نہ کہ ایمان لانے کے لیے پہاڑ لٹکایا گیا تھا۔ توجہ کیجیے، ایک ہوتا ہے دین کو قبول کرنا، ایمان لے آنا، اس نظام کو قبول کر لینا، اس کے بعد کے مراحل ہیں، اس میں امر بالمعروف بھی ہے، وہاں پہ نہیں ہے کوئی کسی کو کہے نماز پڑھو تو وہ کہے لا اکراہ فی الدین، چلو بھاگو یہاں سے۔ اللہ نے وہ لا اکراہ فی الدین اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ اب جب تم نے سسٹم قبول کر لیا ہے تو اس سسٹم کی جو ترجیحات ہیں، اس کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اسی سسٹم والے نے کہا ہوا ہے کہ اگر دیکھو کہ دوسرا نہیں کر رہا اسے کہو، نرمی سے کہو، پہلے ہی نہیں لاسٹ سٹیج پہ چلے جانا، پیار سے کہو، محبت سے کہو، اور بعض جگہوں پر پھر فورس بھی استعمال کرنی پڑے تو کرو۔ معاشرے کو خراب ہونے سے تم نے بچانا ہے، جن کاموں میں فورس استعمال کی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر تو وہ بس ایک لا اکراہ فی الدین والا درجہ دین میں داخل ہونے سے پہلے کا ہے، اس میں اپنی عقل سے شعور سے دیکھ کے قبول کرے۔ اب اللہ یہی رسول پاک سے فرما رہا ہے، البتہ یہ تسلی کا ہی انداز ہے، چونکہ تڑپ رسول اللہ کی وہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ خدا کہہ رہا ہے پھر ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کے بس میں ہے کوئی آلٹرنیٹ، زمین میں سرنگ کھود کے وہاں سے کوئی چیز لے آئے ان کے لیے، کوئی معجزہ، یا آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائے وہاں سے کوئی ایسی معجزہ لے آئے کہ یہ ایمان لے آئے۔ آگے سنیے اللہ کہہ رہے نہیں ایسے نہیں ہوگا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، کیونکہ اصل مشیت اللہ کی چلتی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، جمع کر دیتا۔ جرأت ہی نہیں تھی خداوند عالم کہ جھک جاؤ اس تکوینی امر سے، کن فیکون سے، تو کوئی آگے سر مار سکے۔ یعنی جب فرض کرے فرعون کو جب گردن توڑنی ہے اللہ نے تکبر والی، اس وقت فرعون کہے کہ نہیں میں نے ابھی نہیں توڑوانی، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک مہلت ہے، اختیار ہے، تب تک اپنی مرضی سے چاہے مانے چاہے نہ مانے، اپنی طاقت کے نشے میں رہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اور آخری الفاظ بھی عجیب ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس آپ ہرگز جاہلوں میں سے نہ بنے۔ یعنی خلاف سنت اللہ ایمان نہیں لاتے، یہ یاد رکھیے، یہ ہے سب تسلی۔ نادان، یہ جو لفظ جاہل ہے یہ ہمارے اس میں ایک بہت ہی سخت منفی معنی موجود ہوتا ہے، لیکن جاہل کہ جو دیکھیں ایک دفعہ ایسا کام ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک دفعہ پتہ ہے لیکن کسی وجہ سے وہ کرتا ہے، چاہے خلوص میں ہی کر رہا ہو،
تو اسے بھی کہتے ہیں یہ نادانوں والا کام نہیں کرو، حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، کہنے والا بھی جانتا ہے، کرنے والا بھی جانتا ہے کہ بات پتہ ہے۔ اور یہ جاننے کے بعد کرنا یا کرنے کی خواہش رکھنا ایک دفعہ اللہ کی نافرمانی کے لیے ہوتا ہے، اور ایک دفعہ جیسے انسانیت کے خلوص میں رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ کیفیت اللہ سب سے بہتر جانتا تھا، فرمایا کہ زمین میں سرنگ کھود لیں یا آسمان سے کوئی معجزہ لے آئیں، اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ان کا ایمان نہ لانا تو نہیں ہونا، یہ اللہ نے اگر چاہا ہوتا تو وہ سب کو اکٹھا کر۔ یہ بات پروردگار عالم نے رسول اللہ سے چند مقامات پر قرآن میں کی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو کوئی ہے سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن تیرے رب نے یہ نہیں چاہا، تو پھر أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ أَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کو تکرہو، یہ وہی اکراہ والا، لا اکراہ والا، آپ لوگوں کو اکراہ کریں گے، مجبور کریں گے کہ مومن بن جائیں؟ نہ کریں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ پر گراں گزرتی ہے تو آپ سے اگر ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کریں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ لے کر آ جائیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اللہ العلی العظیم۔